نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک سوال کا ذکر ہے اور اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے جو کچھ بھی تم مال سے خرچ کرو، جتنی بھی مقدار خرچ کرو، اللہ تمہیں پابند نہیں کرتے۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو سو والدین پہ خرچ کرو، بَالْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، بَالْيَتَامَى، یتیموں پر، بَالْمَسَاکِینَ، محتاجوں پر، وَابْنِ السَّبِیلِ، مسافروں پر، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم نیکی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ رب العزت اسے خوب جانتے ہیں۔ علیم یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، علیم کہتے ہیں بہت زیادہ جاننے والا۔ تو یعنی ذرے ذرے کو، تمہاری نیکی کا ذرہ ذرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ پر بھی نیکی کی ہوگی اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ خوب جانتے ہیں، کوئی بھی ذرہ نہ زمین میں نہ آسمانوں میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ تو لہذا تم اطمینان کے ساتھ، قلب کی خوشی کے ساتھ خرچ کرو، تمہارا ذرہ بھر بھی نیکی میں سے ضائع نہیں ہوگا، اللہ خوب جانتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، کفر و نفاق کے خیالات کو چھوڑ دو، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ صراط مستقیم پر چلو، مصیبتیں آئیں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مصیبتیں آئیں گی، صبر کے ساتھ کام لینا، استقامت کے ساتھ کام لینا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے مال کے بارے میں، کچھ جان کے بارے میں بھی آگے مسائل آ رہے ہیں، تو کچھ مزید اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، ان چیزوں کے جزیات کے جوابات دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے توحید کا ذکر کیا، پھر واعظ و نصیحت، پھر احکامات۔ تو اس انداز سے سوال اور پھر اس انداز سے جواب کہ صحابہ کرام نے سوال کیا اور عرش معلیٰ سے اس کا جواب آیا، یعنی اللہ رب العزت نے فتویٰ صادر فرمایا۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان مسائل میں فتوے دیے ہیں۔ یہ چند مقامات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عرش معلیٰ سے اس سوال کا جواب آیا۔ استفتاء جو کیا گیا تھا، سوال کیا گیا تھا، اس کا فتویٰ اللہ رب العزت نے خود عطا فرمایا۔ تو یہ قرآن کریم میں تقریباً 17 مقامات پر ایسا ہے جن میں کچھ صحابہ کرام کے سوالات ہیں،
کچھ مشرکین نے، کفار نے سوال کیے تھے تو اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ سے اس انداز میں جواب دیا تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے فلاں عالم سے مسئلہ پوچھا، اس نے فتویٰ دیا، فلاں قاری نے فتویٰ دیا، فلاں محدث نے دیا، فلاں مولوی نے دیا، فلاں فقیہ نے دیا. تو یہاں پر سوال صحابہ کرام کر رہے ہیں، فتویٰ اللہ رب العزت خود دے رہے ہیں، جواب بھی اللہ کا، اور ذکر کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس جواب میں الفاظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کے. تو یہ بہت اہمیت کہ ہم اس لحاظ سے ان مسائل کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام سے بہتر میں نے کوئی جماعت نہیں دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بڑھ کر میں نے کوئی جماعت نہیں دیکھی. دین کے ساتھ انتہائی شغف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت اور تعلق، اس کے باوجود بھی بہت کم سوالات کیے. کل 13 سوالات ہیں جو صحابہ کرام نے کیے اور اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے. جلدی سوال نہیں کرتے تھے، بہت کم سوالات کیے. تو قرآن کریم میں اس انداز میں جواب دینے سے اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر آپ ان آیات مبارکہ میں غور کریں گے، کچھ ہی آیات کے بعد، 3 آیات کے بعد پھر یہی سوال آئے گا، یسألونک ماذا ینفقون. وہاں جواب اور ہے، یہاں جواب اور ہے. وہاں جواب ہے قل العفو، یہاں جواب ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھ لیجئے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے، میں کس پر خرچ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پر خرچ کر لو. فرمایا اگر 2 ہو تو؟ فرمایا اپنے گھر والوں پہ خرچ کر لو. فرمایا اگر 3 ہو تو؟ فرمایا اپنے خادم پہ خرچ کر لو. فرمایا اگر 4 ہو تو؟ فرمایا اپنے والدین پہ خرچ کرو. فرمایا اگر 5 ہو تو آپ نے فرمایا رشتہ داروں پہ. فرمایا اگر 6 ہو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اسی طرح ایک صحابی تھے عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عجیب واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے. بہت مالدار تھے، بوڑھے تھے، اور یہ غزوہ احد میں شہید بھی ہو گئے تھے. تو انہوں نے سوال کیا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ننفق من اموالنا وأين نضعها، اپنے مالوں میں سے ہم کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں؟ 2 سوال، اپنے مالوں میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں. تو دوسرے صحابہ کرام نے بھی یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے ان کا جواب خود عطا فرمایا. اس کے اندر مال میں سے کیا خرچ کریں ضمن اس کو ذکر کیا، کہاں خرچ کریں اس کو ذرا اہمیت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اور دوسری جگہ میں صرف یہی سوال تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیا خرچ کریں؟ تو وہاں فرمایا قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اپنے بچوں کا حق مار کر پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایسا نہیں کرنا. گھر والے بھوکے ہیں، وہاں سے اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دو. اللہ فرماتے ایسے نہیں، قل العفو، جو زیادہ ہے اس کو خرچ کرو. ایک آدمی بڑا درویش ہے، بزرگ ہے، لوگوں کا قرضے دینے ہیں مگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یعنی لوگوں کا حق مار رہا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کو پسند نہیں کرتی. کہتا ہے یہ فلاں چیز میں ایک پروگرام بناتا ہوں، لوگوں کی دعوت کرتا ہوں،
اس میں کیا مذاق ہے؟ ان کو کھانا کھلاؤں گا، ثواب ملے گا، نیک آدمی ہے، مگر لوگوں کے قرضے دینے ہیں اس طرف توجہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلِ الْعَفْوَ، جو زیادہ ہے وہ خرچ کرو، دوسرے کا حق مار کے خرچ نہ کرو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا یہ آیت مبارکہ زکوٰۃ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بعض نے کہا یہ منسوخ ہو چکی ہے میراث کی آیت سے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ نفلی صدقے کے بارے میں ہے کہ نفلی صدقہ اللہ کے راستے میں کتنا دینا چاہیے اور کس کو دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جتنا تم آسانی کے ساتھ دے سکتے ہو اس کو اللہ کے راستے میں دو۔ والدین کو پہلے ذکر کیا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بعد والدین کا حق رکھا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے بعد اللہ رب العزت نے والدین کا حق رکھا ہے۔ اور ویسے بھی انسان کے دنیا میں آنے کا، نعمتوں کو حاصل کرنے کا، جوانی، مال و دولت، ناز و نعمت، جتنی بھی دنیاوی زندگی یہ جہان ملا ہے اس کا حقیقی سبب کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اس کا ظاہری سبب کون ہے؟ والدین ہے۔ تو اس لیے والدین سب سے زیادہ اس کی نظر عنایت کے محتاج ہیں، سب سے پہلے ان پر خرچ کرو۔ اس کے بعد رشتہ داروں کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ انسان رشتہ داروں کے بارے میں ان سے ملتا جلتا ہے، آنا جانا ہے، خوب جانتا ہے کون محتاج ہے کون محتاج نہیں، کون محتاجی کا بہانہ کر رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں انسان کو خوب علم ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر برائی بھی ہے، اگر رشتہ داروں کو نہیں دے گا وہ دوسروں سے مانگیں گے، لوگ کہیں گے تمہارا فلاں مالدار ہے، تمہارا فلاں امیر کبیر ہے، بڑا مالدار ہے، تم لوگوں سے مانگتے پھرتے ہو، اس کے لیے بھی شرمندگی، اس کے لیے بھی، اس لیے دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کو دینا چاہیے۔ پھر یتامہ، یتیم بیچارے جن کا والد، جن کا سہارا ان کے سر پہ نہیں ہے، ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو وہ تو ضائع ہو جائیں گے، وہ زیادہ محتاج ہے۔ پھر فرمایا والیتامہ، ہاں پھر فرمایا محتاجوں کو دو، اس لیے کہ محتاج کما سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ بیچارہ یتیم یہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو طاقت اتنی نہیں ہے، بچہ ہے، دوسرا سہارا بھی سر پہ نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا مسکین مساکین کے بعد مسافروں کے بارے میں، اس لیے کہ مسافر اگرچہ مالدار ہوتے ہیں مگر کبھی ایسا ہوتا ہے سرمایہ ختم ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتے ہیں، تو جب محتاج ہو جائیں تو ان پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس میں اور بھی خیر کی جگہ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا فَقْرُ رَقَبَةً، گردن جھکانے میں۔ تو وہ ساری باتیں جو ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی خیر کا معاملہ کرو گے، مال سے کرو گے یا غیر مال سے کرو گے، اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو ان سب کا ذکر اس میں ہے۔ اچھا، اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ والدین کو خرچ کر رہا ہے، والدین پہ خرچ کر رہا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے، نیت کیا ہے؟ نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا۔ والدین کو دے رہا ہے نا، اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو دے رہا ہے، جو انسان کے قریبی ہوتے ہیں، انسان کہ جز کی طرح ہی ہوتے ہیں نا، ملاقات ہوتی ہے، ان کے گھر جاتا ہے، وہ اس کے گھر آتا ہے، ان کو دے رہا ہے۔ کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ان کو دینے کا کیا ثواب ہے، اپنے بچوں کو دینے کا کیا ثواب ہے، والدین کو دینے کا کیا ثواب ہے، کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے، اس لیے کہ انسان ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے، وہ انسان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں ذکر کیا کہ اگر ان کو دیں گے تب بھی اجر ملے گا۔ اور ایک بات اس میں اور بھی ہے کہ بعض صحابہ کرام میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ صحابہ کرام اور بھی تھے، وہ فرماتے ہیں، بجان فرمایا کہ
کہ جو بچ جائے اسے خرچ کرو، تو لہذا خرچ کرنا ضروری ہے۔ بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شام میں تھے تو وہاں پر لاٹھی لے کر پہنچ جاتے تھے کہ یہ تمہارے پاس جو زائد مال ہے اللہ کے راستے میں کیوں خرچ نہیں کرتے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا، انہوں نے مدینہ منورہ میں بلا لیا، وہاں پر بھی یہی معاملات شروع ہو گئے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر مدینہ کے قرب و جوار میں ایک علاقہ ہے، وہاں چلے گئے تھے۔ تو یہ ان کا مذہب تھا کہ خرچ کرنا لازمی ہے، لازمی نہیں ہے، یہ نفلی صدقے کے بارے میں ہے۔ تو باقی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ائمہ کرام ہیں، سب کا یہی موقف ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر نفلی صدقے کا ذکر ہے۔ جو بچ جائے اس کو خرچ کرنا لازمی نہیں، خرچ کرنا بڑے اجر کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالصدقات فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبتیں، بلائیں، آفات اس سے آگے نہیں نکل سکتی۔ ایک حدیث میں فرمایا سرکار جو عالم فخر جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت ثواب ہے۔ ایک حدیث میں نے کہیں پڑھی تھی، مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں ہے مگر بیان کر دیتا ہوں، اس کا مفہوم بالکل ٹھیک ہے۔ بہت پہلے پڑھی تھی کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو آسمانوں سے کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو صدقہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، بلا اوپر سے نیچے آتی ہے، تو دونوں کا راستے میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اسی طرح لڑتے رہیں گے، نیچے نہیں آئیں گے۔ تو وہ صدقہ کرنے والا بڑی بڑی بلاؤں مصیبتوں سے بالخصوص اور بالعموم ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے صدقہ مال حلال سے کرنا چاہیے، پہلی بات یہ صحیح طریقے پر کرنا چاہیے، پھر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور مال حرام سے کریں گے اور صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر اس کے کیا اثرات ظاہر ہوں گے؟ آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو صدقہ حلال طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر خلاصہ یہ ہوا، اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کے ایک سوال کا ذکر ہے اور فرش پہ سوال کیا گیا، جواب عرش معلیٰ سے آیا۔ تو کتنی اہمیت اس سوال اور جواب کی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے سب سے پہلے اپنا فقر و فاقہ ختم کرنا چاہیے، اپنی شکل ٹھیک کرنی چاہیے۔ ایسی شکل نہ ہو کہ ایک ہوتا ہے مانگنا زبان سے، ایک ہوتا ہے مانگنا شکل سے، شکل مانگنے والی بنا دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کا اثر تمہارے جسموں پر دیکھو۔ تو جب اپنی حالت درست کر لی اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے گھر والوں پہ، اپنے پہ خرچ کرنے کے بعد اپنے والدین کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر وہ محتاج ہیں تو ضروری ہے کہ ان کی محتاجی دور کرے، اگر محتاج نہیں ہے ویسے تو ان کی ضرورت ہے تو ان کو پھر بھی دینا چاہیے۔ اس کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے۔ یہ 5 اللہ تعالیٰ نے 5 مصارف ذکر کیے ہیں، مصارف اس کے علاوہ بھی ہیں۔ وہ بات کا جو ٹکڑا ہے آیت مبارکہ کا اس کے عموم میں آ جاتے ہیں۔ تو پہلا مصرف کیا ہے؟ والدین۔ دوسرا مصرف کیا ہے؟ قریبی رشتہ دار، صلہ رحمی۔ تیسرا مصرف کیا ہے؟ یتیم۔ چوتھا مصرف کیا ہے؟ محتاج، مساکین۔ 5واں مصرف مسافر۔ تو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے مالوں کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہی واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالوں کے حقوق ہیں۔ یہاں تو نفلی کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر یہ محتاج ہوں یا کوئی مانگنے والا ایسا ہے وہ
اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، اس کی جان کا خطرہ ہے یا اس کی کوئی بیماری ایسی ہے تو اس کو دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ دعا کیجیے جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔